اماموں کا کام تو یہی ہے نا کہ لوگوں کو گناہوں کی ظلمتوں سے نکال ہدایت کی راہ پہ لگا. اتنے واقعات آئے تھے. کئی لوگ جناب قمبر بھی ذہن میں آیا تھا مولا کو قتل کرنے کے لیے، لیکن غلام بن گیا مولا، نوکر بن گیا مولا. اور قمبر کی عظمت ساری گناہ کی راہ پر، لیکن امام نے اسے کیا مقام دیا. کہتے ہیں کہ حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے اپنا بیٹا بھیجا تھا رسول اللہ کی خدمت میں کہ جا وہاں سے کچھ سیکھ. وہ جب آیا کچھ عرصہ رہا تو ہمارے پیغمبر اکرم دنیا سے رحلت فرما گئے. وہ بعد میں مولا علی کے ساتھ رہنے لگ گئے، مولا کی غلامی. تو حبشہ کے بادشاہ نے کہا یہ تخت و تاج پڑا ہوا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آؤ تخت و تاج سنبھالو. تو کہنے لگا اے میرے باپ تو کریم ہے، تیری بات کو میں رد نہیں کر سکتا، لیکن میں کیا کروں؟ لا افارق علیا لحظۃ واحدہ، میں ایک لحظہ بھی علی سے جدا نہیں ہو سکتا. امام وہ ہستیاں ہیں کہ لوگ تخت و تاج چھوڑ دیتے ہیں ان ہستیوں کی غلامی. اور یہ ہر امام کی خاصیت ہے، یہ ہر امام کی خاصیت. پروردگار نے ہم شیعوں کو ہر دور میں امام دیا اور ایسے ایسے امام دیے ہیں کہ دنیا میں جن کی نظیر ہی نہیں. اگر کوئی باب العلم ہے تو وہ بھی ہمیں عطا ہوا، اگر کوئی سید الساجدین ہے تو وہ بھی ہمیں عطا ہوا، اگر کوئی سید الشہداء ہے وہ بھی عطا ہوا ہے، اور جس سے علم کے چشمے پھوٹے ہیں وہ بھی ہمیں عطا ہوا، یعنی جن کی نظیر ہی نہیں. اب ہمیں یہ چاہیے کہ ان کے فرامین سے استفادہ کریں، ان سے فیض لیں.